السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جب نیوز اسرائیل اور میں ہوں علی مرزا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نوکیا موبائل کمپنی کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نوکیا فن لینڈ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ 2020 کے سروے کے مطابق نوکیا کی کل آبادی تقریباً 33,34,348 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا رقبہ محض 350 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ قصبہ نوکیا ویٹا دریا کے کنارے آباد ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے، جہاں سال کے بیشتر حصے میں ٹھنڈ ہی رہتی ہے۔ یہاں کی ٹھنڈ بھی ایک جداگانہ انداز رکھتی ہے۔ نوکیا میں برف باری کا بھی ایک خاص سحر انگیز انداز ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ چلتے ہیں تو دلکش انداز میں اور رکتے ہیں تو پرافسواں انداز میں۔ ان کا بولنا، ہنسنا، دیکھنا اور نہ دیکھنا سب کی دل آویز ہے۔ جب وہ بات کرنے لگتے ہیں تو اونٹوں کو بھی ایک دلربا انداز میں سکیڑتے ہیں۔ کافی پینے کا انداز بھی انتہائی آرٹسٹ اور باقی دنیا سے جداگانہ ہے۔ وہ اپنا لباس بھی ایک خاص دل فریب انداز میں اوڑھتے ہیں۔ نوکیا ایک صنعتی شہر ہے جہاں ربڑ، ٹائر اور ٹیکسٹائل کی صنعتیں ہیں، لیکن اس شہر کی اہم بات نوکیا پیپر مل ہے، جو 1865 میں قائم کی گئی۔ اس پیپر مل نے ہی اپنے قیام کے لگ بھگ تقریباً 140 سال بعد اس قصبے کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ یہ پیپر مل وقت کی کروٹوں کے ساتھ ساتھ نوکیا موبائل کمپنی میں تبدیل ہو گئی۔ 1995 میں نوکیا کا ریونیو $8 ملین تھا، جو 2007 میں بڑھ کر $75 ملین تک جا پہنچا۔ اس وقت نوکیا کی بڑی حریف موٹورولا کمپنی تھی۔ 1992 میں موبائلز کی لانچنگ کے بعد موبائلز کی سب سے زیادہ فروخت کا ریکارڈ موٹورولا کے پاس تھا۔ یہ سلسلہ 1998 تک چلا اور پھر سال کے سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کا ریکارڈ نوکیا کے سیٹ 6210 کے حصے میں آیا۔ 1999 میں بھی سال کے سب سے زیادہ مقبول موبائل کا اعزاز نوکیا کے پاس ہی رہا۔ نئی صدی کا سورج طلوع ہوا تو اس نے جہاں دنیا کو نئی جہتیں دکھائیں، وہیں نوکیا کو بھی ایک نئی جلا بخشی۔ سن 2000 میں نوکیا نے 3310 کے نام سے اپنا نیا موبائل لانچ کیا، جس نے موبائل فون کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس زمانے میں نوکیا کمپنی آئے روز نئی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ نوکیا کمپنی کے ساتھ قصبے اور ملک کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے لوگوں کی زندگی میں بھی خوشحالی آئی۔ نئی صدی نوکیا اور فن لینڈ کے لیے خوشخبری پر خوشخبری لا رہی تھی۔ نئی صدی کی پہلی دہائی کے نصف میں نوکیا نے ایک اور نیا ماڈل 1100 کے نام سے پیش کیا۔ اس سیٹ نے مارکیٹ کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس موبائل کے تقریباً 250 ملین سیٹ فروخت ہوئے۔ نوکیا اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ وہ موبائل انڈسٹری کے کرتا دھرتا تھے اور جیسے سبھی کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ نوکیا نے آئندہ آنے والے برسوں میں مارکیٹ میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ 2005 میں بھی نوکیا دنیا بھر کی 32% مارکیٹ پر قابض تھا۔ 2006 میں 34%، 2007 میں 37% اور 2008 میں یہ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 38% تک پہنچ گیا۔ 2007 تک موبائل صنعت کا سب سے بڑا حصہ نوکیا کے ہاتھ میں تھا۔ دنیا بھر میں نوکیا کا چرچا تھا۔ لوگ نوکیا کے موبائلز کو گارنٹی اور مضبوطی کا معیار مانتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ایک شخص کچھ نئے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسٹیو جابز نامی اس شخص نے آئی فون کے نام سے نیا موبائل پیش کیا، جس کے اس سال 23 لاکھ سیٹ بکے۔ نوکیا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آئندہ سال یعنی 2008 میں ایک اور سسٹم متعارف کروایا گیا۔ اسے اینڈرائیڈ کہا گیا۔ مختلف کمپنیوں نے اسے خریدا، جن میں سیمسنگ سب سے آگے تھی۔ اب مارکیٹ 3 مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ بدقسمتی سے نوکیا والوں نے آنے والے نئے رجحانات پر غور نہ کیا اور اپنے آپ میں مگن رہے، جس کے باعث آئندہ سال مارکیٹ میں ان کا شیئر کم ہو گیا اور سیمسنگ کے شیئر میں کسی قدر اضافہ ہوا۔ تاہم یہ اضافہ اتنا بڑا نہ تھا کہ نوکیا کو ان کے خواب غفلت سے جگا سکتا۔ آئندہ برسوں میں ایپل مزید ابھرا، جبکہ سیمسنگ بھی اپنی مارکیٹ پھیلاتا ہی چلا گیا۔ یوں نوکیا والوں کا شیئر نیچے گرنے لگا۔ مزید 2 برس اگرچہ نوکیا ہی اوپر رہا، لیکن مارکیٹ پر ان کے قبضے کا مارجن بتدریج کم ہوتا گیا۔ بالاخر 2012 میں جا کر نوکیا کی 12 سالہ بادشاہت زمین بوس ہو گئی اور سیمسنگ نے مارکیٹ کا 22% شیئر سنبھال لیا۔ دوستو، یہی وہ موقع تھا جب نوکیا کمپنی کے کان پر ذرا جوں رنگی اور انہوں نے لومیا کے نام سے ایک سمارٹ فون ڈیوائس پیش کی، جو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 2013 میں ان کے شیئر مزید کم ہو گئے اور 2014 میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے مائکروسافٹ سے الحاق کرنا پڑا۔ بالاخر 2016 کا وہ ہی دن بھی آ گیا جب نوکیا کو مائکروسافٹ میں ضم ہونا پڑا۔ اس تقریب کے موقع پر آنسو بہاتے ہوئے نوکیا کے CEO کا کہنا تھا کہ
ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا لیکن ہم ہار گئے۔ نوکیا قابل احترام کمپنی ہے۔ انہوں نے اپنے بزنس میں کچھ غلط تو نہیں کیا لیکن دنیا بہت جلد بدل گئی۔ ان کے حریف زیادہ طاقتور تھے۔ شاید اسٹیفن ایلوپ صاحب درست کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن باقول شخص سے آپ کا گزشتہ کل کا فائدہ برتری آئندہ کل کے رجحانات سے بدل جائے گا۔ آپ کو کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ کے مد مقابل درست لہر کو پکڑ کر درست راستے پر ہیں۔ آپ ناکام ہو کر ہار جائیں گے۔ نوکیا کی 13 سالہ کی کہانی اپنے آپ میں بہت بڑی تاریخ ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دوستو، نوکیا کمپنی نے اپنی 1998 میں جدوجہد کے تحت برتری حاصل کی، لیکن 2007 اور 2008 میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ غلطی تھی جو اسٹیفن صاحب کو نظر نہ آئی، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ یہ کہانی تو محض ایک دہائی کی کہانی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے نے تو صدیوں سے حالات کے ساتھ نہ بدلنے کی ضد پکڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنی فرسودہ روایات اور پرانے طور طریقوں کے گن ہی کھاتے رہتے ہیں۔ جیسے میں یہاں نوکیا ہی کی مثال دوں تو گلی کے نکڑ پاریزی لوڈ کرنے والے سے آج بھی جا کر کہیں کہ بھائی یہ 3310 اور 1100 تبدیل کر لو، تو اب بھی وہ ان کے ایسے گنگنوا دے گا کہ اسٹیو جابز صاحب کا ایپل بھی شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی نوکیا کی تاریخ، جو نہ صرف ایک تاریخ تھی بلکہ ہمارے لیے سبق بھی تھا کہ ہمیں حالات کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا چاہیے اور آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ دوستو، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔